حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، یعنی دو پلرز کے بیچ میں صف بنانے سے بچتے تھے، کیونکہ اس سے صف ٹوٹ جاتی تھی. تو افضل یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر بہت زیادہ رش ہے اور اوائڈ نہ کیا جا سکتا ہو، جگہ ایسی ہو، مجبوری ہو، تو پھر بنائی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پلر کے بعد کی صف پھر ایک نئی صف شمار ہو جائے گی. صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا. صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا کہ دوبارہ پڑھو نماز. اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر صف میں جگہ نہیں تو پھر مجبوری کی کیفیت ہوگی. مثلا مسجد میں اگر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک صف بالکل برابر ہے، یعنی چند انچ کا گیپ بھی نہیں ہے، اب ایک شخص پیچھے سے آیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اندر تو گھس نہیں سکتا کسی صف میں، تو اس کے لیے مجبوری ہے. نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگلی صف میں سے کسی کو پیچھے کھینچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اکیلے کھڑے ہونے کی بجائے کسی اور کو ساتھ ملانے کے لیے اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لیتے ہیں، وہ ایک جب نکلے گا تو کیا ہوگا؟ پوری صف ہلے گی. تو ایسا کوئی عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا. امام مالک، احمد، اوزاعی، اسحاق اور ابو داؤد کا یہی مذہب ہے کہ صف سے آدمی نہ کھینچا جائے. البتہ ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے پر قیاس کر کے اس کا جواز ملتا ہے کہ اگر صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ہی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو بعض لوگوں نے اس پہ قیاس کیا ہے.